اب کہہ دیں کچھ کہنا چاہتے دوسرا سوال ہے کہ میں نے آپ کے ایک اور ویڈیو دیکھی ہے، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے نا. میں نے ان سے پوچھا ابو بکر کے بیعت کے متعلق، اگر ابو بکر کی بیعت حق ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء الجنہ نہیں ہے، اس کا کیا جواب؟ کہتا ہے میں دوسرے سوال، میرے پاس دوسرا سوال. آپ تو انجینئر ہے نا، انجینئر کا کام ہے کیلکولیشن کو نکال دیں. وہ بیعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ابو بکر کی جب خلافت ہی منسوس نہیں ہے، منسوس ہے بھائی، پیغمبر نے ان کو اپنا جانشین بنایا کہ میرے پاس تمہارا امام ابو بکر ہے، بنایا. کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واضح نہیں کیا کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. یہ سب دلائل ہے نا. فرما دیا ہے نا کہ جو آپ کی ویڈیو جو ہے میں نے دیکھی ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نے صوفیاء کرام پہ لعنت کی، تو وہ کون سے صوفیاء کرام؟ مطلب سب صوفی، جتنے صوفی ہیں سب ملعون ہیں، ولی اللہ سب کے کوئی ولی اللہ نہیں. یہ نیشنل پروگرام میں پڑھ لیا اللہ کون ہے، یہ وہ صوفیاء نہیں. صوفی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی صوفی تھا ہی نہیں. کون صوفی؟ یہ کس زمانے کے بعد؟ دیکھیں بھائی، اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن کی اتباع کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے، عبادت کثرت کے ساتھ بجا لائے، دنیا میں زہد بجا لائے، غریب فقراء کا خدمت کرے، یہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ہے. ہاں، اللہ کا ولی یہ ہے. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے ساتھ جا کے بیعت کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی پیر کی خدمت کرو، کسی پیر کے خانقاہ میں جاؤ، ادھر چرس پیو، عورتوں کو نچا دو، جیسے آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے مزاروں پہ. وہ تو اللہ کا ولی ہے. اس کے یہاں پہ وہ چرس وہاں پہ کثرت کے ساتھ شراب ادھر پیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زنا، عورتیں وہاں پہ ناچتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ وہ لواط چل رہا ہے نا. نہیں، یہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہیں، اگر صوفی ہے چشتی جو بھی، اگر کوئی صوفی، دیکھیں اگر کوئی شریعت کا پیروکار ہے، شریعت میں تصوف نہیں، کام پہ کوئی حدیث دکھائے نا تصوف کا، کوئی حدیث دکھائے نا تصوف سے کیا مراد ہے؟ تصوف سے یہ پیری مریدی جو ہندوؤں میں چلتا تھا پہلے، اس سے کرسچن میں چلتا تھا. نہیں، زہد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے زاہد، نہ ان کی نہ پیری مریدی تھی، نہ کوئی چلہ نشینی، کچھ بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سیاہ کرام ہے، جو انبیاء کرام ہے، یہ سید ہیں. کچھ ہیں، کچھ ہوں گے، کچھ نہیں ہے. سے فرق نہیں پڑتا. جو شریعت کو چھوڑتا ہے نا، سید بھی ہو وہ بھی ملعون ہے. ٹھیک ہے نا. جو شریعت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جو منحرف ہو جاتا ہے، تو وہ سید غیر سید کے طرح نہیں ہے کہ ایک شریعت سید کے لیے، دوسرا شریعت غیر سید کے لیے. سید کو چھٹی ہے، وہ جا کے بھائی اپنا کچھ طریقہ بنا دیں شریعت کے علاوہ. صوفی اگر سید ہے تو پھر بھی اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. صوفی اگر غیر سید ہے تو پھر بھی اس پہ اللہ کی کسی رشتہ داری نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ میں پاک نسل سے ہوں، میری نسل بھی پاک ہو. یہ سید کون ہے؟ نسل میں سے نہیں دیکھا یہ حدیث، اس طرح کی حدیث کہ میری نسل سب کے سب اچھے لوگ ہیں. میں نے اس طرح نہیں دیکھا. اگر آپ کا مراد یہ ہے، اس الفاظ کے ساتھ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے سید ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت فرمایا کہ ہماری نسل سے غلط لوگ آئیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بقیہ ائمہ علیہ السلام نے. دنیا تاریخ بڑی پڑی. آپ دیکھو نا، آپ کے پاکستان جیل میں چلے جاؤ، ادھر سے کوئی سید ملے گا نہیں ملے گا آپ کو جیل میں. دنیا میں چوری کا کیس ہوگا، کوئی زنا کا کیس، وہ پکڑے جاتے نہیں پکڑے جاتے. یا سید کوئی نہیں پکڑا جاتا. سید عمر صاحب، سید عمر صاحب، ہاں، سیادت کے روپ میں بہانے میں خانقاہ بناؤ، لوگوں سے ٹیکس وصول کرو، عزت کرا دو. ہاں، کہہ دو سید ہیں جی. یہ جو برسگیوں میں دین آیا ہے وہ انہی کی وجہ سے آیا، یا کرام سے، اولیاء کرام نے انہوں نے تو اگر ان کی وجہ سے آیا ہے تو پھر تو لوگ گمراہی ہیں. اگر صوفیوں نے لوگوں کو صوفی انہوں نے تو اپنے طریقے پہ لگایا ہوگا نا. یہ تو کہتے ہیں کہ صوفیوں کی وجہ سے آیا. چلے مان لیا صوفیوں کی وجہ سے آیا. اس طرح نہیں آیا جو آپ کہہ رہے ہیں. اسلام اس طرح آیا نا برصغیر میں. کچھ لوگوں نے فتح کیا، فتوحات ہوئے نا مسلمان، وہ زبردستی کلمہ پڑھوا دو. ہاں، بہت زبردستی کلمہ پڑھواتے تھے نا. بہت سارے لوگ زبردستی مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے ان کے جب پولیٹیکل پاور مسلمانوں کے پاس تھا تو یہ قاضی ہوتے تھے، لوگ نماز جمعہ ہوتا تھا، لوگ دعوت دیتے تھے، اور جو جزیہ لیا جاتا تھا ہندوؤں سے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان بنتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے صوفیوں کی وجہ سے بھی مسلمان ہوئے، لیکن یہ پورا ٹیکہ دینا کہ سب لوگوں کو انہوں نے صوفیوں نے مسلمان بنایا ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو مسلمان ہوئے نا برصغیر میں، تو اگر یہ صحیح طرح سے مسلمان بھی نہیں ہوئے نا، صحیح طرح سے مسلمان ہوتے ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، 14 معصومین علیہ السلام کا مذہب ہے، قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اس تلوار کے ذریعے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، تلوار کے ذریعے سے، وہ قاضیوں کی وجہ سے جو جزیہ لیتے تھے وغیرہ وغیرہ، صوفیوں کی وجہ سے کس طرح مسلمان ہوئے، اسی طرح مسلمان ہوئے جیسے خلفاء مسلمان تھے. جب میں نے سنا ہے کہ شیعہ کرام کی جو ہے احادیث، انہوں نے 20,000 اپنے پاس. آپ کو مشکل ہے نا، آپ نے سنا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. عالم سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی بات نہ سنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان السمع کان والبصر، اور آنکھ، والفؤاد اور دل، ان تینوں کا میں حساب لوں گا. کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان تینوں کا میں حساب لوں گا.
ٹھیک ہے نا. آپ جا کے ادھر مولوی وہ بھائی فاسق فاجر مولوی, آپ کے مولوی جو ہے سارے دن پکڑے نہیں جاتے مدرسے میں لڑکے کو ریپ کر رہے ہیں, او بھائی پکڑے جاتے ہیں نہیں جاتے, اور آپ کہتے ہیں ہم نے مولویوں سے سنا ہے. بھائی آپ سبحان اللہ سنا ہے, مولویوں نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں جی, مولویوں نے کہا شیعوں نے 20,000 حدیث جھوٹی بنا دی. میں نے سنا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حساب لے کہ تم نے کون سی غلط بات کیوں سنی ہے, تم نے غلط چیز کی طرف کیوں دیکھا ہے, غلط عقیدہ کیوں رکھا ہے, غلط لوگوں سے کیوں محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کا کام ہے سننا. آپ خود انجینئر ہیں, انجینئر صحیح انجینئر نقلی, صحیح سچی بات بتا. نہیں واقع لائسنس انجینئر ہے, لائسنس نہیں ہے, کیسے انجینئر ہے بھائی؟ انجینئر تو میں نے دیکھا امریکہ میں جو انجینئر ہوتا ہے نا اتنے تیز ہوتے ہیں, اتنے ماہر ہوتے ہیں, کیونکہ کام یہی ہوتا ہے کہ صرف لاجک کو فالو کرنا, دلیل کو فالو کرنا. اور یہاں پہ بہت ہائی پے جاب ہوتی ہے انجینئر کو. اگر انجینئر کا کام, ان کا ذہن ہی بڑا تیز ہوتا ہے, ان کا کام ہی ہوتا ہے کیلکولیشن کرنا, کمپلیکس چیزوں کو سمجھنا, اس کا حل نکال دینا. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا پاکستان میں وہ لائسنس بھی ایسے ہی ملتا ہوگا نا, رشتہ داری میں سفارش میں مل گیا. میری وجہ سے نیچرل بلاغت تھرڈ پارٹ ہے اس کا, میری وجہ سے 2 شخصوں کا ستیہ ناش ہو. غالی جو میری محبت میں آپ سے تجاوز کرے, نہیں غالی رافضی اس میں نہیں لکھا, اس میں یہ لکھا ہے حلق فی اثنان محب غال و مبغض قال. میرے میں 2 شخص ہلاک ہو جائیں گے. ایک شخص وہ جو محبت میں غلو کرتا ہے, اور ایک شخص جو دشمنی کرتا ہے اور مجھے میرے رتبے سے ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 شخص میرے بارے میں جہنمی بن جاتے ہیں. جو محبت میں ان کا غلو کر دیتا ہے, جیسے آپ کے پاکستان ہے, پاکستان میں اکثر شیعہ جو ہیں یہ نام کے شیعہ ہیں, اکثر غالی ہیں. آپ کے پاکستان ہندوستان میں یہ اکثر جو کثرت کے ساتھ علماء ذاکرین غلو بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات اہل بیت علیہ السلام کو دیتے ہیں, خود بیچاروں کو پتہ بھی نہیں, اور یہ داد لیتے ہیں, اور وہ بھائی اہل بیت علیہ السلام کو اللہ بنا دینا اور اللہ سے ان کا لڑائی کرا دینا. پھر اہل بیت علیہ السلام کبھی اہل بیت جیت جاتا ہے, کبھی اللہ جیت جاتا ہے. یہ غلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلو جو ہے بدترین لعنت ہے. غالی جو ہے مشرک سے بدتر ہے, غالی جو ہے مجوسی سے بدتر ہے, غالی جو ہے ناصبی سے بدتر ہے, غالی یہودی سے بدتر کافر ہے, غالی جو ہے کس سے بدتر کافر, اللہ کا ولا کرے, نصرانی سے بدتر کافر ہے, بدترین کافر غالی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس سے برات لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے وہی ہے جو انہوں نے خود کہا, جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے اپنے لسان پہ جاری ہیں, ہم انہی کو کہتے ہیں. جو لوگ بناتے ہیں ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. 20,000 کیا چیز ہے؟ وہی 20,000. یہ جھوٹ آپ نے سنا ہے, وہ آپ نے سنا ہے نا, وہ آپ کے پرابلم. وہ میرے قاری صاحب آپ نے جو جھوٹ باتیں سنی ہے نا, کوئی دلیل میں نے سنا ہے, وہ آپ کے پرابلم ہے. ابھی کوئی شخص کہتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری باطل ہے, سننے سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا نا. وہ میں لائسنس دکھا دوں گا, لائسنس دکھاؤں گا تو پھر آپ وہ 20,000 حدیث بھی دکھا دینا. کسی کے کوئی دلیل کے ساتھ دکھاؤ نا کہ شیعوں نے 20,000, آپ نے تو سنا ہے نا شیعوں نے 20,000 حدیث بنا دی. اگر کوئی روایت, کوئی غالی کوئی چیز بناتا ہے, کوئی عقیدہ ہے, مجھ سے برا, وہ نہ ہمارا دین ہے, نہ ہمارا مذہب ہے, وہ نہ ہمارا بھائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ غالی کے متعلق. اور جو شخص دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. چلیں انجینئر سوچیں, اب سوچیں جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ سوچیں, آپ کیلکولیٹ کریں, اس کی ایکویشن بنا دیں.